اسرائیل اور ایران کی جنگ میں اس سمے لبنان کے اندر کافی زیادہ نقصان دیکھنے کو مل رہا ہے۔ 37 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور 150 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شدید طور پہ زخمی ہیں۔ پچھلے سال کے اکتوبر سے لے کر اگر ابھی تک آپ بات کریں گے تو 2000 لوگوں کی موت ہوئی ہے، لیکن ایران کی جانب سے بھی جو ہے وہ اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ اب یہودیوں کے اندر بوکھلاہٹ ہے، تو جو یہودی ہیں وہ بوکھلاہٹ میں آ کر جو ہے وہ اب لبنان کے عام شہریوں کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں اور غزہ کے عام مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں یہودی، کیونکہ یہودیوں کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ایران نے تو منہ توڑ جواب دے دیا ہے، اب جو وہ تکلیف انہیں محسوس ہو رہی ہے اس تکلیف کی وجہ سے وہ بار بار جو ہے وہ غزہ پٹی کے اندر پھنسے ہوئے عام مسافرین کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ یمن نے بھی منہ توڑ جواب جو ہے وہ اسرائیل کو دیا ہے اور یمن کی جانب سے بھی جو ہے وہ ڈرون بھیجا گیا ہے اور جس کی بہت تیز رفتار تھی، اپروکسیمیٹلی 2000 کلومیٹر وہ طے کر سکتا ہے اور کئی سارے بڑے مقامات سے کراس کرتے ہوئے اس نے جو وہ اسرائیل کے اندر کافی زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ حالانکہ اسرائیل کی 3 ملٹری بیس کیمپس کو اڑا دیا گیا ہے، ان کے جو بنکرز ہیں ان کو نقصان دیا ہے، جو ان کے انٹرنل ٹنلز ہیں انہیں بھی نقصان دیا ہے، لیکن اسرائیل کسی بھی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کو معلوم ہے کہ شکست جو ہے وہ اس کے سامنے ہے اور اس کو لگاتار ایران جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ شکست دے رہا ہے۔ اب جو اسرائیل ہے اس نے بھی لگاتار الگ الگ مقامات کے اوپر جو ہے وہ لبنان میں جو ہے وہ ایئر سٹرائکس کرنا شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے لبنان کے 30 گاؤں یا 30 علاقوں میں عام شہریوں کو جو گزشتہ رات اس میں کہا گیا ہے کہ آپ ویکیٹ کر لیں، آپ علاقے کو خالی کر لیں، اور وہاں پہ ایک باری پھر سے جو ہے وہ کافی زیادہ کشیدگی نظر آ رہی ہے اور کشیدگی میں مزید اضافہ ہے، دونوں سائڈیں جھڑپیں بھی ہیں اور یہاں تک کہ جو ایران ہے اس کی جانب سے لگاتار منہ توڑ جواب جو ہے وہ اب اسرائیل کو دیا جا رہا ہے، لیکن اسرائیل بھی جو ہے وہ اب وقت کی تلاش کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صحیح مقامات کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں کہ اسرائیل نے سٹرائک جو ہے وہ حزب اللہ کے لیڈرز پہ بھی کی ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ UN کے اندر بھی اس بات کو لے کر کافی زیادہ بحث بھی نظر آئی ہے۔ تو میں آپ کو دوستوں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں ان حالات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ لگاتار عام مسافرین کے اوپر ظلم کر رہا ہے، عام مسلمانوں پہ، فلسطین کے مسلمانوں پہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو بوکھلاہٹ اس وقت اسرائیل کو مل چکی ہے ایران سے، اس بوکھلاہٹ کی وجہ سے وہ لبنان کے عام شہریوں کے اوپر حملے کر رہا ہے اور لبنان کو بھی جو وہ اپنا نشانہ بنا رہا ہے۔ حالانکہ اس معاملے میں جو ہے وہ لگاتار کئی ساری جگہوں سے یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ جو لبنان ہے اس کے اندر کئی سارے عام شہریوں کو جو ہے وہ نشانہ تو بنایا جا رہا ہے، لیکن کئی سارے لوگوں کو جو ہے وہ کڈنیپ کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور کئی سارے لوگ جو ہیں وہ بارڈرز کے اوپر سے بھاگتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ یعنی کہ اسرائیل کی اب جو یہ جنگ ہے یہ 3 فیز میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، ایک فیز تو یمن کا ہے، ایک لبنان کا ہے اور ایک فلسطین کا ہے، اور یہ ان تینوں کے ساتھ جھڑپوں میں نظر آ رہا ہے، اور وہیں دوسری اور ایران بھی منہ توڑ جواب جو ہے وہ یہودیوں کو دے رہا ہے اور یہودیوں کا دماغ جو ہے وہ ٹھکانے لگا دیا ہے، لیکن ابھی بھی یہودیوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ عام شہریوں کو اپنی درندگی کا اور اپنی طاقت کے دم پہ ان عام مسافرین کو نشانہ بنایا جائے۔ بس اس طاق میں لگا ہوا ہے اسرائیل، جس کو منہ توڑ جواب لگاتار دیا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر کے ساتھ۔